السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ نے فائنینشیل ایئر جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کلوز ہو چکا ہے ہمارا فسکل ایئر 2021 اور اب ہم نئے فائنینشیل ایئر کی طرف گامزد ہیں۔ اس میں بہت ساری اچھی خبریں ہیں اس سال کے حوالے سے المیزان کے لیے اور المیزان انویسٹرز کے لیے، جو میں پہلے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کئی سال کے بعد اسٹاک مارکیٹ کے ریٹرن جو ہیں بہت اچھے رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے اور ان اچھے ریٹرنز کی وجہ سے الحمدللہ المیزان انویسٹمنٹ نے ایک نیا مائل سٹون اچیو کیا ہے اور ہم نے اپنے ایسٹس انڈر مینجمنٹ جو ہیں، جو آج سے 2 سال پہلے تقریباً 100 بلین کے قریب تھے، اس کو ہم نے گرو کر کے الحمدللہ ہم سب کی محنت سے اور آپ کے تعاون سے وہ 200 ارب روپے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور جہاں تک میری نالج میں ہے، المیزان انویسٹمنٹ از دا فرسٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ان پاکستان جس نے یہ 200 ارب روپے کا مائل سٹون ان ٹرمز آف ایسٹ انڈر مینجمنٹ اچیو کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی نارمل اپڈیٹ کے اوپر، اور اس نارمل اپڈیٹ کے حوالے سے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ سب کی نالج میں ہے کہ کووڈ-19 کی جو 4تھ ویو ہے اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور جو ہمارے نمبر آف کیسز ہیں، پازیٹیو کیسز ہیں، پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ جون کے اینڈ تک کافی نیچے چلا گیا تھا، 2.5-3% کے درمیان آ گیا تھا۔ اب اس میں کچھ تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا ہے اور وہ تقریباً 5-5.5% کی طرف جا رہا ہے، اور بڑے شہروں میں خاص طور پہ کراچی میں یہ 16-17% تک بھی چلا گیا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اور یہ ویوز ڈیفرنٹ آتی ہیں، اس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اور جب وہ ڈیوریشن گزر جاتا ہے اس کا مہینے بھر کا، 1.5 مہینے کا، تو اس کے بعد اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈیورنگ دیس پیریڈ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ جون کا مہینہ جو ہے اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس میں فائنانس بل جو ہے وہ پریزنٹ ہوا اور وہ اپروو ہو چکا ہے، اور یہ بڑا اچھا اس سال گورنمنٹ نے فائنانس بل دیا ہے جو کہ انڈسٹری کو اور گروتھ کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور اس میں جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ نے کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے اس میں، اور کافی فسکل اسٹیمولس اور روم کریٹ کیا گیا ہے، اور جو پہلے کریٹ کیا گیا تھا اس کو مینٹین کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ریٹرن میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے لیے بھی، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی یہ پازیٹیو رہے گا۔ اب ہم تھوڑے سے ان میکرو اکنامک ویریبلس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، انفلیشن کی بات کرتے ہیں۔ جو انفلیشن ہمارا ڈبل ڈیجٹ میں چلا گیا تھا اپریل اور مئی کے مہینے میں، اس میں بھی تھوڑا ڈسیلریشن آیا ہے اور وہ 10% کے نیچے آ چکا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے سال میں بھی انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 8% کے قریب رہے گا پورے سال کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی، تو آن دا ایکسٹرنل سائیڈ ہماری پوزیشن تھوڑی سی ویک ہوئی ہے، اور اس کی ویک ہونے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں جو امپورٹس تھیں وہ اس میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور ہمارا جو امپورٹ بل ہے فار دا فسکل ایئر وہ انکریز ہو کے $56 بلین ہو گیا ہے، جبکہ ایکسپورٹ جو ہے ہماری وہ $25 بلین ہیں، تو تقریباً $31 بلین کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ لیکن اس میں ایک پازیٹیوٹی یہ ہے کہ جو امپورٹس میں اضافہ ہوا ہے یہ زیادہ تر کیپٹل گڈس کی امپورٹ ہیں، اور یہ کیپٹل گڈس کی امپورٹ کی وجہ سے امید کی جاتی ہے کہ آئندہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ فردر فلرش کرے گی، اور اس طرح سے کنٹری کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا۔ ایک جو بہت اچھی چیز ہوئی ہے آن دا ایکسٹرنل سائڈ وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز ہیں اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور ہوم ریمیٹنسز جو کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی طرف سے آتے ہیں، وہ اس سال جو ہم نے جو کلوز کیا ہے وہ $29.4 بلین پہ کلوز کیا ہے، کمپیئر ٹو $23.1 بلین لاسٹ ایئر، اور اس میں 27% کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کی نالج میں ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا وہ بہت ہی سکسیزفل رہا ہے، اور تقریباً جون کے اینڈ تک تقریباً $1.5 بلین جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان بھیجے۔ کیپٹل مارکیٹ سے حوالے سے جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس میں جو بجٹ میں اگین فائنانس بل میں جو کیپٹل گین ٹیکس کا جو ریٹ تھا اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے، 15% سے کم کر کے اس کو 12.5% کر دیا گیا ہے، اور بجٹ میں کوئی نئے ٹیکسز بھی نہیں لگائے گئے۔ تو یہ سب چیزیں پازیٹیو ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیپٹل مارکیٹس کو فردر اسٹرینتھن کریں گی، اور جو نمبر آف انویسٹرز ہیں وہ کیپٹل مارکیٹس میں اضافہ ہوگا۔
स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो इंडेक्स जो है वो 47,628 के करीब इस वक्त है, और हमने देखा है कि जो इंडेक्स है वो 48,000 से भी क्रॉस कर गया था, तकरीबन 48,000 का हाई गया था, लेकिन अब एक थोड़ा सा स्टैंड स्टिल सिचुएशन में है और वो 47,000 से 48,000 के बैंड में है। इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि पाकिस्तान जो है वो फैटफ में ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू करेगा इस वक्त, और दूसरी बुनियादी वजह यह है कि जो आईएमएफ के साथ टॉक्स हैं उसमें कुछ डिले आया है, लेकिन द गुड थिंग इसके वो डायलॉग जारी है, और आईएमएफ का डिमांड था कि बहुत सारे टैरिफ्स को इंक्रीज़ किया जाए, रेवेन्यूज़ को गवर्नमेंट को फर्दर इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बड़ा पॉजिटिव स्टांस लिया है और इस बात को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं आईएमएफ को कि अगर हमें इकॉनमी को फर्दर स्टिमुलेट करना है तो फिर हमें इतनी टाइटनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और जो टाइटनिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सितंबर तक ये आईएमएफ के साथ मामलात हैं वो भी हमारे बेहतर हो जाएंगे। अगर हम एक्सटर्नल फ्रंट पे देखते हैं तो पाकिस्तान ने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज़ करने का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंटिन्यू किया है, और अगर हम देखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरडीए के जो इन्फ्लोज हैं 1.5 बिलियन डॉलर्स आए हैं। इसके अलावा आईएमएफ का जो न्यू एसडीआर एलोकेशन एक्सपेक्टेड है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान को 2.8 बिलियन डॉलर्स एडिशनल मिल सकते हैं। पाकिस्तान ने इसके अलावा 4.5 बिलियन डॉलर की फैसिलिटी ऑयल गैस एलएनजी इंपोर्ट्स के लिए सिक्योर की है, और इसके अलावा जो आईएमएफ प्रोग्राम की जो हमने बात की है, जुलाई में रिसेंटली पाकिस्तान ने 1 बिलियन डॉलर्स यूरो बॉन्ड के थ्रू रेज़ किए हैं, जिसका इन्फ्लो मेरे ख़्याल में इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड है या गालिबन हो चुका है। तो ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर को इम्प्रूव कर रही हैं। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मार्केट का 35-36% के रिटर्न के बाद इन्वेस्टर का सवाल नॉर्मली ये आता है कि क्या मार्केट एक करेक्शन मोड में कितना जाएगी और क्या ये मार्केट अपने रिटर्न को सस्टेन कर सकेगी या नहीं। तो हमारा व्यू इसके ऊपर ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट के प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देखना चाहिए। इस वक्त जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो तकरीबन 6.5 के करीब है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत लो है। दूसरी बात यह है कि हमें अर्निंग यील्ड्स और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट की यील्ड को देखना चाहिए, और हमने देखा है कि हिस्टोरिकली जो अर्निंग यील्ड और 10 ईयर पीआईबी की जो यील्ड में डिफरेंस है वो तकरीबन स्प्रेड जो है वो 1.2% रहा है, और इस वक्त जो अर्निंग यील्ड है स्टॉक मार्केट की वो तकरीबन 15.5% है, और पीआईबी की यील्ड जो है तकरीबन 10% है। तो तकरीबन 5-5.5% का स्प्रेड है अर्निंग यील्ड्स का एज़ कम्पेयर टू दी 10 ईयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्स इनकम। इसको देखते हुए ये मार्केट की री रेटिंग हमें नज़र आती है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट के जो मल्टीपल है वो भी री रेट होगा। और अर्निंग यील्ड को अगर हम सिर्फ देख लें कि 15% की अर्निंग यील्ड है, तो अगर मार्केट की री रेटिंग नहीं भी होती तब भी कम से कम 15% तो मार्केट का राइज़ हमें नज़र आता है बिकॉज ऑफ द अर्निंग यील्ड्स। क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि जब कंपनी की अर्निंग बढ़ती हैं तो प्राइस अर्निंग रेशो भी उस लिहाज से अगर स्टेबल भी रहता है तब भी ये प्राइस भी 15% बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही हम आज के रिव्यू को कंक्लूड करते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।